اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا محمد اور نہیں ہے محمد الا رسول مگر رسول ہیں قد خلت تکی گزر چکے ہیں من قبلہ الرسل اس سے پہلے کئی رسول آفَإِن مَاتَ آیا آپ مر جائیں او قتلا یا قتل کر دیا جائیں انقلبتم لوٹ جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل ومن ینقلب علی عاقبیہ جو لوٹ گیا علی عاقبیہ اپنی ایڑی پر فلن یضر اللہ شیئا پس ہرگز نہیں نقصان دے سکتا اللہ کو کچھ بھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ بدلہ دیتا ہے شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول یہاں سے زجر ہے برائے مومنین، مومنوں کو زجر ہے۔ جب جنگ احد کے اندر آواز لگائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے ہیں، تو شیطان نے بھی آواز لگائی تھی۔ اس وقت کچھ مسلمانوں کے قدم بکھر گئے تھے، کچھ نے تو کہا اب لڑنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے، اور اندر سے کچھ جو منافق تھے انہوں نے کہا دوبارہ اپنے مذہب کے اوپر آ جاؤ۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول بھی کلمات اللہ کی بلندی کی خاطر لڑتے رہے ہیں، ہم بھی لڑتے رہیں گے، اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک جسم میں جان رہی۔ تو اللہ نے وہی کہا کہ اے مسلمانوں، موت تو ایک دی آنی ضرور ہے ایک دن، کیا میرا رسول وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو بھی چھوڑ دو گے؟ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ تم اسلام بھی چھوڑ دو گے؟ تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے، ایک دن موت تو ضرور آنی ہے، چاہے وہ شہادت کے طریقے پر ہو یا ویسے بغیر لڑائی کے موت آ جائے، موت ضرور آنی ہے، لیکن تم نے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا۔ اگر تم چھوڑ دو گے اپنا مذہب تو یاد رکھو فلن یضر اللہ شیئا پس ہرگز تم اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے، یعنی اللہ کا کچھ تم بگاڑ نہیں سکتے، اپنا نقصان کرو گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے یہ تو کہا قد خلت من قبل الرسل، لیکن قد مات من قبل الرسل اللہ نے نہیں کہا، خلت گزر گئے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کچھ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے ہیں، تو اللہ نے اس لیے مات کا لفظ ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا گزر گئے اس سے پہلے رسول، تاکہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بھی باقی ثابت رہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یہاں سے ترغیب الی الجہاد ہے۔ ما کان لنفس نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تموتا کہ وفات پا جائے الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی وفات پائے گا۔ کتابا مؤجلا ان کی کتاب مقرر، وقت مقرر ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس وقت وہ وفات پا جائیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا جو کوئی ارادہ کرتا ہے
دنیا میں بدلے کا تو نؤتی ہی منہا ہم اس کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اگر چاہتے ہیں تو۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کے بدلے کا نتیجے کا نؤتی ہے منہا ہم اس کو دیں گے اسی سے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ہم شکر کرنے والوں کا بدلہ ضرور دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ بہت سارے نبی ہیں، بہت سارے نبی قاتل ماہو لڑے اس کے ساتھ ربیون اللہ والے بھی، بہت سارے نبی اور ان کے ساتھ اللہ والے یعنی ان کے ماننے والے بھی مل کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، لیکن جہاد کرتے رہے انہوں نے سستی نہیں دکھائی بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہے، دعائیں بھی مانگتے رہتے تھے۔ بہت سارے نبی ہیں جو لڑتے رہے اللہ کے راہ میں اور اس کے ساتھ ربیون اللہ والے بھی کثیراً بہت سارے مل کے ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ فما وہنوا پس نہیں سستی دکھائی انہوں نے لما اصابہم جب پہنچی ان کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف، انہوں نے ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، مصائب ان کو پہنچتے رہے، ہمت نہیں آ رہی۔ وما ضعفوا نہ وہ کمزور ہوئے یعنی دلی کمزوری بھی انہوں نے نہیں دکھائی۔ ومستقانوا واللہ یحب الصابرین اور نہ وہ دشمن کے سامنے عاجزی دکھانے والے تھے، دشمنوں کے سامنے عاجزی کرنے والے بھی نہیں تھے، سستی دکھانے والے بھی نہیں تھے، قلبی کمزوری دکھانے والے بھی نہیں تھے۔ واللہ یحب الصابرین اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، لہٰذا اے مسلمانوں تم بھی سستی نہ دکھاؤ، کمزوری دلی نہ دکھاؤ اور دشمن کے مقابلے میں عاجزی نہ اختیار کرو۔ وما کان قولہم الا نہیں تھا ان کا قول الا مگر یہ کہتے رہتے تھے ان قالو کہتے ربنا اے رب ہمارا اغفر لنا معاف کر دے تو ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وَإِسْرَافَنَا فِي امرنا جو ہم زیادتی کر چکے اپنے معاملے میں، ہم اپنے معاملے کے اندر حد سے آگے تجاوز کر چکے ہیں، اللہ ہمارا ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصر تو ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور تو مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا پس اس کا نتیجہ یہ نکلا دنیا میں کہ دیا اللہ نے ان کو دنیا میں بدلہ، وحسن ثواب الآخرت اور اچھا بدلہ آخرت کا ہے یعنی جنت۔ واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں سے، پسند کرتا ہے انہی کو جو دل سے نیکی کرنے والے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم اے ایمان والو خیال رکھو کچھ لوگ کافر ایسے ہیں اگر تم ان کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں کفر کے اوپر لٹا دیں گے۔ یہ زجر بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم نے کہا مانو ان لوگوں کا کافروا جو کافر ہیں، اگر تم نے ان کی بات مانی یردوکم لٹا دیں گے وہ تم کو علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بال، ایڑیوں کے بال لٹا دیں گے یعنی تمہیں مرتد کر دیں گے۔ جس طرح ایڑی کے اوپر کھڑا ہو کہ آدمی گھومتا ہے تو وہ تمہیں گھما دیں گے واپس کفر کے اندر یعنی تمہیں مرتد کر دیں گے اگر تم نے ان کی بات مان لی تو۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ثمرہ اس کا پھر یہ بھی نکل کے آئے گا تم لوٹو گے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اصل بات یہ اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، اللہ تمہارا دوست ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہی ہے بہتر امداد کرنے والا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
یہ نمونہ ہے ایک نصرت کا کہ ہم مسلمانوں کی نصرت اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جہاں بھی کافر ہوں تھر تھراتے ہیں، وہاں کانپ اٹھتے ہیں، تو ہم اس طرح بھی امداد کر سکتے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب کو، بما اشرکوا باللہ، یہ علت ہے رعب کی، ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں اللہ کیوں رعب کو ڈال دے گا؟ اس کی علت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے انہوں نے وہ اشرکوا شریک کرتے ہیں باللہ ہے اللہ کے ساتھ، ما ان معبودان باطلہ کو، لم ینزل بہ سلطانہ، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی قطعی دلیل نازل نہیں کی، نہ لفظاً نہ معناً، جن کے ما ینزل بھی نہیں اتارا بھی اے ان کی معبودیت کے اوپر، ان کے معبود ہونے کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تو ایسے مشرکوں کے دل میں جو غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا غیب دان سمجھتے ہیں، ایسے مشرکوں کے دل میں اللہ موعد کا رعب ڈال دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کئی مقام ایسے ہیں جہاں موعد اکیلا ہوتا ہے لیکن شرک کرنے والے کثیر التعداد میں ہوتے ہیں، لیکن اس اکیلے موعد کا رعب اتنا ہوتا ہے کسی کی جرات نہیں کہ اس کے آنکھ میں آنکھ ڈال لے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کافر کے دل میں مسلمان کا رعب پڑ جاتا ہے۔ تو آج ذرا نظر دورائیں تو ہے مسلمان لیکن وہ تھر تھرا کافر سے رہا ہے، تب معلوم ہوا یہ مومن نہیں ہے، مسلمان، اس کا وہ اسلام صرف منہ تک زبان تک ہے، دل کے اندر اس کا ایمان نہیں ہے، دل سے یہ ایمان سے بالکل کورا ہو چکا ہے، ورنہ جو ہو شرک کرنے والا اور وہ مسلمان سے ڈرے نہیں، وہ شرک کرنے والا اور اس کا رعب مسلمان کے دل میں پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ان کے شرک کے سبب کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں بٹھا دیتا ہے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور صبر اخروی آخرت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آ گیا، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، تحقیق سچا کیا تم سے اللہ نے اپنے وعدے کو، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم لڑنے لگے ان سے بِإِذْنِهِ، اس کے اجازت کے ساتھ، حکم کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم، جب تم پھسلنے لگے، رائے میں کمزور ہوئے، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا کیا تم نے ایک کام میں، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے جو دکھایا تم کو، ما اراکم، جو دکھایا تم کو اللہ نے، ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے۔ یہ کل پورا اس کی ڈیٹیل مکمل میں آپ کو سنا چکا تھا، عہد میدان کی سب اول سے آخر تک میں نے آپ کو سنایا تھا کہ گھاٹی کے اوپر جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو بٹھایا تھا، فتح ہو گئی تھی، پھر صحابہ کے مابین اجتہادی آپس میں اختلاف پڑ گیا تھا، یہ سب وہی واقعہ آ رہا ہے کہ رائے کمزور دکھانے اور جھگڑا کرنے لگے اس معاملے میں، رسول کے معاملے میں۔ بعض صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے، چاہے ہم شکست ہمیں ہو جائے یا فتح ہو جائے۔ کوئی صحابہ کہتے تھے نہیں، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب تک فتح نہ ہو، لہذا فتح ہو گئی، اب ہمیں جانا چاہیے اور صحابہ کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کرانی چاہیے۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، بعض تم سے وہ تھے جو ارادہ کرتے تھے دنیا کا یعنی غنیمت کا، وَمِنكُم، اور بعض تم میں سے وہ تھے مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرتے تھے آخرت کا، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر پھیر لیا تم سے، پھیر لیا تمہیں عنہم ان سے، لیبتلیاکم، تاکہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تحقیق معاف کر دیا اللہ نے تم سے۔ اللہ کہتا ہے اب صحابہ سے
جو اجتہادی غلطی ہو گئی تھی وہ تو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، چاہے کوئی دنیا کا ارادہ رکھتا تھا یا آخرت کا جو ارادہ رکھتے تھے، لہٰذا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، کیونکہ لام قد ماضی تحقیق معاف کر دیا تھا، عنکم تم سے، میں اب تم سے آخرت میں مواخذہ نہیں لوں گا۔ تو اب جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرے گا یا صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے گا عہد والے صحابہ کے بارے میں، تو وہ بکواس کرے گا، کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا میں نے معاف کر دیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اگر کرے گا تو یہ سراسر اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کر رہا ہوں، لیکن یہ معاف نہیں کر رہا، یہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، تحقیق معاف کر دے اللہ نے تم سے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولِ، یہ سب واقعہ وہی آ رہا ہے عہد والا، کہ جب تتر بتر ہو گئے صحابہ اکرام، دوڑے جا رہے تھے، آواز لگ گئی، اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے، اس وقت صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، دوڑنے لگے، اللہ کا رسول پیچھے بلا رہا تھا ان کو۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور نہیں تم مڑ رہے تھے کسی ایک پر، وَالرَّسُولُ، اور رسول يَدْعُوكُمْ، بلا رہا تھا وہ تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پہنچا تم کو غم ساتھ غم کے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، نہ تاکہ نہ تم غم کرو، اللہ اس پر ما فاتکم، جو فوت ہو گیا تم سے، ولا ما اصابکم، اور اس پر غم بھی نہ کرو جو تمہیں پریشانی پہنچ جائے، کیونکہ ایک غم تو فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، دوسرا غم بات سنی تھی انہوں نے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، غم در غم جمع ہو چکے تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو کوئی مصیبت پریشانی تمہیں پہنچے اس پر بھی غم نہ کھایا کرو، اللہ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، نہ اس پر جو پہنچے تمہیں، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ، پھر اتارا تمہارے اوپر غم کے بعد امن۔ اللہ پاک نے بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ لڑتے رہے تو کافر پھر بھاگ گئے، صحابہ کا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد مسلمان پریشان تھے۔ اسی میدان کے اندر اللہ نے ان کے اوپر ایک اونگ کا غلبہ ڈال دیا، تھوڑی سی ان کو اونگ آئی، سکون آ گیا، پریشانی ختم ہو گئی۔ تو جب بندہ پریشان ہو، تھوڑی سی نیند آ جائے تو بندے کی پریشانی بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کے اوپر اللہ نے امن ڈال دیا، نُعَاسًا یغشیٰ طائفۃ منکم، اونگ ڈال دی اللہ نے جو ڈھانپ لیا ایک طائفے کو تم میں سے، یعنی مسلمانوں پر، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، یہ زجر ہے منافقین پر، جو تھے مسلمان ان کے اوپر تو اونگ کا غلبہ آیا، امن آ گیا، سکون حاصل ہو گیا، ان کو پریشانی ختم۔ جو منافق تھے ان کے اوپر اونگ نہیں آئی تھی، وہ گمان کرنے اللہ کے ساتھ، وہ گمان کرنے لگے دور جہلیت والے، حماقت بے وقوفیوں والے، کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ نبی کے ذریعے میں تمہیں امداد دوں گا، اب یہ کیسے ہم شکست ہمیں مل گئی؟ تو کہیں لگتا ہے ایسے ہے یہ کوئی سچا مذہب نہیں ہے، جیسے منافقوں کی عادات ہوتی ہیں، تو اللہ نے ان کو سکون نہیں دیا تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، یہ ہے طائفہ منافقین کا، ایک طائفہ تحقیق ارادہ کر چکا تھا ان کا، انفسهم، اپنی جانوں کے بارے میں، یظنون، وہ گمان کرنے لگے، باللہ، جو اپنی جانوں کے خیر خواہ تھے، وہ گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ غیر الحق کے حق، یعنی جھوٹے گمان، ظن الجہلیت، دور جہلیت والے گمان،
یقولون، یہ بیان ہے ان کے ظن کا۔ کون سے ظن کرنے لگے؟ یہ گمان کرنے لگے، کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، نہیں ہے ہمارے لیے من الامر حکم سے من شیء کچھ بھی، یعنی اس جنگ کے معاملے میں ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قل، آ فرما دے میرا پیغمبر، ان الامر کلہ للہ، بے شک سارے حکم اللہ کے لیے ہیں، کوئی حکم کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپاتے تھے وہ اپنے دلوں میں وہ چیزیں جن کو وہ ظاہر نہیں کرتے لاکا تیرے لیے میرا پیغمبر۔ یقولون، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا نا ہمارے لیے من الامر ہمارے امر سے، یعنی اگر ہمارے رائے پر کوئی عمل ہوتا نا، جو مشورے ہم دیتے ہیں، اگر ہمارے مشورے کے مطابق عمل کیا جاتا، ما قتلنا ہا ہونا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، کیونکہ یہ مشورہ دے چکے تھے بھئی یہاں میدان اس کے اندر مدینے کے اندر ہی لڑا جائے، یہاں سے باہر نہیں لڑنے چاہیے۔ اگر ہمارے حکم کے مطابق کوئی بات مانی جاتی ہمارے رائے پر، ما قتلنا ہا ہونا، نہ قتل کیے جاتے ہم اس جگہ۔ قل، میرا پیغمبر جواب دے ان کو، وہ تم کہتے ہو اگر ہمارے مشورے کے مطابق عمل کیا جاتا یہاں قتل نہ کیے جاتے، اگر تم گھروں میں بھی ہو، اگر تم گھروں میں ہو، موت تمہاری یہاں لکھی ہے تو پھر بھی تمہیں مرنا ہوگا، اگر موت تمہارے بستروں کے اوپر لکھی ہے، اگر جنگ میں آؤ تب بھی یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی، بستروں پر آئے گی۔ تو پھر قول آپ فرما دیں لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہو اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل، ظاہر کرتا اللہ ان کو جو لکھا گیا ان کے اوپر قتال، مارا جانا، الی مضاجعہم، ان کے جگہوں کی طرف، ولیبلی اللہ ما فی صدورکم، اور یبتلی، آزمایا، یبتلی اللہ، آزمایا اللہ نے جو کوئی تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ تمہارا جو نفاق ہے وہ کھل جاوے، اللہ نے تمہیں آزمایا اچھی طرح، وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ آزمایا اللہ نے جو کہ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور مٹائے جو کوئی تمہارا ظاہر کرے جو کوئی تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے، بذات صدور، ان لوگوں کو جن اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز تک بھی، تم جو کچھ سینوں کے اندر ظاہر چھپائے ہوئے تھے وہ تو اللہ نے ضرور ہی ظاہر کرنا تھا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یوم التقى الجمعان، جو مڑ گئے تم میں سے جس دن ملی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، پس پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض اس کی وجہ سے جو انہوں نے کسب کیا، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے، جو ان کے دل میں کفر تھا، نفاق تھا، اس کے سبب کی وجہ سے ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ نے معاف کر دیا تھا ان سے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے بعض کی وجہ سے جو انہوں نے کسب کیا، وہ درہ جو چھوڑنا تھا ان کا، لیکن پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا ان سے۔ تو شیطانوں جو منافق تھے انہوں کو تو اللہ نے ایسے ہی چھڑا علیحدہ کرنا تھا نا مسلمانوں سے، جس کے دل میں نفاق ہو اللہ اس کو ظاہر ضرور کرتا ہے۔ تو پیچھے منافقوں کا تذکرہ تھا، ان کے دلوں میں تو 24 گھنٹے یہی خیالات ہی آتے رہتے ہیں، ہم جھوٹ کیوں پر ہوں گے، پتہ نہیں ہم غلطی کیوں پر ہیں، یہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر فیصلہ بھی دیا شیطان نے، درہ چھوڑ بھی بیٹھے غلطی کی وجہ سے، تب بھی میں اللہ ان کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے جو سچے صحابہ تھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، علیم، بڑے بردبار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اے ایمان والو خیال رکھنا، نہ تم ہو جانا مثل ان لوگوں کے جو کافر ہیں، یہاں کافر بمانا منافق ہے۔ اے ایمان والو خیال رکھنا،
منافقوں والی عادتیں تم نہ اپنا لینا، کیونکہ منافق زبان کے کچھ ہوتے ہیں زہر کے اور اندر کے کچھ ہوتے ہیں، تو خیال رکھنا نہ ہو جانا مثل کافروں کے۔ کال وہ کہنے لگے لے اخوان، اپنے بھائیوں کے لیے، ہم مذہب ہم نسب بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلے زمین میں دینی کام کے لیے، او کانوا غزہ، یا نکلتے وہ جنگ کی خاطر، تو وہ کیا کہتے منافق، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ٹھہرے رہتے تو کبھی ان کے اوپر موت نہ آتی۔ تم ایسے نہ کہنا کہ منافق جیسے کہتے ہیں کوئی ہم مسلک، ہم مذہب، ہم نسب جماعتیوں کے لیے وہ زمین میں چل پڑے دین کے کام کی خاطر یا جہاد پر چلے جائیں، تو منافق کہ اگر یہ نہ جاتے ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی، وما قتلوا، اور قتل نہ کیے جاتے۔ خیال رکھنا تم ایسے الفاظ نہ کہنا، کیونکہ جہاں موت آنا ہے موت آ کے رہے گی، چاہے وہ میدان میں ہوں، چاہے وہ سفر میں ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں، جس جگہ بھی موت لکھی ہے موت ضرور آئے گی۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں وہ؟ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے دلوں میں اللہ نے حسرت ڈال دیا تاکہ یہ ایک افسوس کے اوپر لگے رہیں، اپنے آپ کو اس طرح کھا جائیں، بنا دیا اللہ نے یہ حسرت فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی جان نکالتا ہے، و یمیت، اور جان ڈالتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیرن، دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ ہے، یہ جواب دوسرا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو لڑتے، وہ نہ سفر پر نکلتے تو موت نہ آتی، یا ہمارے پاس بیٹھے رہتے جہاد پر نہ جاتے تب بھی موت نہ آتی، تو اللہ نے کہا لَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، یعنی اللہ کے رستے میں تمہیں موت آ گئی، او متم، یا تم تبھی موت مار گئے، قتل تم قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، یعنی جہاد کرتے لڑتے لڑتے تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، او متم، یا ویسے تمہیں تبھی موت آ جائے تو غم مت کرو، تب بھی لمغفرۃ من اللہ، بخشش ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے راہ میں نکلنے کا اتنا اجر اور ثواب ہے، تم پریشان نہ ہو، لمغفرۃ من اللہ، بخشش ہے اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، یہ کئی گنا بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، اور اللہ کے راستے میں اگر موت آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی ہی رحمت ہے، کئی درجے بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ دنیا والے مال جمع کر رہے ہیں، یہ اللہ کے راہ میں موت آ جائے یہ بہت بڑے کئی گنا زیادہ ہے۔ من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی سن لو، لَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، یا تم راستے میں وفات پا گئے، یا تم بے دینوں کے ساتھ لڑتے لڑتے قتل کر دیے گئے، تَلَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اس وقت بھی تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف ہی البتہ تم جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تسلی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں سے، کہ یہ بھی بڑے اللہ کی رحمت ہے، کہ میرا اللہ کی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہے ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے تسلی ہے کہ یہ بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے سخت گو، سخت دل والے، تو کوئی صحابہ آپ کے پاس ہی نہ کھڑا ہوتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس بسبب اس کے رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہے ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تو ہوتا سخت گو، غلیظ القلب، سخت دل کا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بھاگ جاتے وہ آپ کے ارد گرد سے، پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس معاف کر میرا پیغمبر ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ،
اور استغفار کر واسطے ان کے۔ وشاورہم، اور مشورے کر ان سے فی الامر، کام میں ان سے مشورہ لے، کوئی کام ہو تو مشورہ دے بھی صحیح ان کو، مشورہ لے بھی صحیح صحابہ سے۔ شاورہم، مشورہ دے تو ان کو فی الامر، کام میں، یعنی صحابہ کو مشورے میں شامل کیا کر، آپ کو کمی پیشی ہو گئی تو ہم نے معاف کر دیا ان کو۔ ہاں فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم مشورے کے بعد بات طے ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب پختہ ارادہ کر چکے تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس بھروسہ رکھ تو اللہ کے اوپر، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین۔ کیوں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو؟ اس کی علت اس لیے کہ بے شک اللہ توقع رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے مشورے کے اندر خیر ہے۔ ایک سورت کا نام بھی ہے سورت شورا، مشورے والی سورت۔ تو مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے، کوئی کام بھی ہو تو مسلمان آپس میں مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں، لیکن مشورہ ان کاموں میں ہوگا جن کے بارے میں کوئی نص قطعی نہ ہو، قرآن، سنت، احادیث، صحابہ کا اجماع اس کام کے بارے میں نہ ہو تو تب مشورہ ہوگا آپس میں۔ ہاں اگر ہے قرآن و سنت سے وہ کام، پھر بھی اگر مشورہ کریں تو وہ اس طرح ہوگا کہ آپ اس قرآن کا مسئلہ اس کو کہاں بیان کریں، کس کے پاس بیان کریں، ہاں کس ٹائم بیان کریں، اس قسم کا مشورہ ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ قرآن و سنت سے ہٹ کر جو کام ہوگا مشورہ اس کے اوپر ہوگا جس کے کام کرنے کا قرآن و سنت حکم دے گی یا صحابہ کرام سے طریقہ چلا ہوگا، تابع تابعین سے، پھر وہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس کے اوپر پیراکار ہونا ہوگا۔ تو مشورے کے اندر خیر ہے، مسلمان بھی جو بھی کام ہو بندہ مشورے سے کرے تو وہ مشورے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سنو اگر مدد کرے نا تمہاری اللہ تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ، اگر امداد کرے تمہاری اللہ تو فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي، اگر وہ مغلوب کرے تمہیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ ہستی، يَنْصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ، جو مدد کرے تمہاری من بعد ہی، اس کے مغلوب ہو جانے کے بعد۔ اگر اللہ تمہیں مغلوب کر دے تو پھر کون ہے وہ ہستی جو تمہیں اللہ کے مغلوب کی ہونے کے بعد تمہاری مدد کرے اور تمہیں غالب کر دے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس چاہیے کہ توقع رکھیں مومن لوگ۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ، نہیں ہے نبی کے لیے، ان یغلّ، کہ وہ خیانت کرے۔ اصل یہاں سے زجر ہے منافقین کے اوپر۔ جب احد بدر کا مقام تھا، اس وقت کوئی مال غنیمت سے کوئی چادر نہیں مل رہی تھی، تو منافقوں کہنے لگے اللہ کے رسول نے لے لی ہوگی، اللہ کے رسول نے لے لی ہوگی، اللہ کے رسول نے، یہ منافقوں نے یہ تنزیہ طور پر ایسے باتیں کرنے شروع کر دی نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ نے ان کو جھنجھوڑا ہے کہ میرا رسول خیانت نہیں کر سکتا، میرے رسول کو چپ کر کے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جو بھی خیانت کرے گا دن قیامت کے وہ اپنا مال ساتھ لے کے آئے گا۔ تو پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ رسول کے بارے میں کہ اس نے یہ خیانت کی ہوگی؟ ما کان للنبی، نہیں ہے ایک نبی کے لیے، ان یغل، کہ خیانت کرے۔ ومن یغلل، جو خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، آئے گا اس مال کے ساتھ قیامت کے دن، ثم توفی، پھر پورا دی جائے گی قیامت میں، کل نفس، ہر نفس، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کمایا اس کا بدلہ اس کو پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس مال میں کہ وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، اے جو اتباع کرے اللہ کی رضا کی، كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بشارت اخروی، ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی رضا کی تباہ کرنے والا یعنی نبی، اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطر برابر نہیں ہو سکتے۔
आफमन इत्तबा रिज़वान अल्लाह, ऐ जो तबाह करे अल्लाह के रज़ामंदी का ख्वाहिशमंद हो, कमम बा आब साखतिन, क्या मिसल हो सकता है जो लोटे सार नाराज़ की मिनल्ला अल्लाह से, वमा वाह हो जहन्नम, ठिकाना भी उसका जहन्नम हो, व बेसल मसीर, बहुत बुरी जगह है। ये मुज़म्मत बयान हो रही है जहन्नम की, जहन्नम बहुत बुरी जगह है। हम दरजातुन इंदल्लाह, उनके लिए दर्जे हैं अल्लाह के यहाँ। जो मोमिनीन हैं, अल्लाह की रज़ा मंदी हासिल करने वाले, अल्लाह की रज़ा के मुहिब, उनके लिए दर्जे होंगे अल्लाह के यहाँ। वल्लाहु बसीरुन, अल्लाह देखने वाला है जो कुछ वो अमल करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ये मा कान लिन्नबिय्य उसके साथ मुतअल्लिक़ है। मा कान लिन्नबिय्य अन यग़ुल्ला, कि नबी के लिए ये नहीं है कि वो ख़यानत करे। अल्लाह ने एहसान जितलवाया है इस उम्मत को, आए उम्मत वाले हो, मैंने तुम्हें रसूल दिया और ऐसा एहसान किया आज दिन तक किसी पर भी नहीं किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, तहक़ीक़ एहसान के अल्लाह ने मोमिनीन पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब भेजा उनमें रसूल को, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से, यानी बशर नबी, भेजा अल्लाह ने उनमें रसूल को उन्हीं में से बशर नबी। यतलू अलैहिम, ये फ़रीज़ा अव्वल जो रसूल के ज़िम्मे काम है, पहला उनके ज़िम्मे ये है पढ़े, यतलू अलैहिम आयाती, पढ़ता है वो उन पर, आयाती आयतें कुरान की, व युज़क्कीहिम, दूसरा वो पाक करता है उनको, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और सिखलाए वो उनको किताब, वल हिकमता, चौथे सुन्नत, हिकमत दनाई की बात है, ये सुन्नत है। वही गैर मतलूब, वही की दो किस्में होती है, एक वही मतलूब, एक वही गैर मतलूब। वही मतलूब बार बार पीछे भी बताया हूँ कि वही मतलूब वही होती है जो कुरान मुक़द्दस है, जिसकी बार बार तिलावत की जाती है, नमाज़ों में भी, इसे भी हर कोई पढ़ता है। लेकिन वही गैर मतलूब वो हदीस है अल्लाह के रसूल की। तो फरमाया कि वो रसूल ऐसा है तुम्हारी जिन्स से आया है, बशर, और वो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, पाक करता है शिर्क व कुफ्र से, तालीम देता है किताब की और सुन्नत की। इन कानु मिन कब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, उसके आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। इन कानु, ये हालत है कबल आज बेसत, कि उसके आने से पहले इन कानों के थे वो, मिन कब्ल पहले लफ़ी ज़लाल मुबीन, खुली गुमराही के अंदर। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिसलहा, ये ज़जर बराए मोमिनीन ओहद पर कि ये हमें तकलीफ़ पहुँच गई, तकलीफ़ पहुँच गई। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें तकलीफ़ पहुँची है तो तुमने उनको बदर में डबल तकलीफ़ भी तो दी थी ना। तुम्हारे 70 साथी शहीद हुए हैं, तो बदर के अंदर तुमने 70 उनके भी तो मारे थे, बड़े बड़े सरदार, और 70 कैदी भी तो किए थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, आया जब पहुँची तुमको कोई मुसीबत, तो कद असब तुम मिसलाया, तकीक पहुँची थी उनको मिसलाया, डबल इसके मिसल बदर के अंदर। कुल तो मन्ना हाजा, कहते हो तुम ये कहाँ से आई, ये कैसे शिकस्त हो गई, क्यों हमें शिकस्त हुई, ये कहाँ से, ये जो तुम कहते हो। तो कुल, मेरा पैगम्बर इनको कहे ये तुम्हारे अपने नफ्सों की तरफ से आई है। कुल तुम अन्ना हाजा, कहते हो तुम कहाँ से आई ये शिकस्त, यानी हमें क्यों शिकस्त हुई है, हम तो सच्चे हैं, मुसलमान हैं, हमारे अंदर अल्लाह का रसूल भी मौजूद है, फिर हमें ये शिकस्त क्यों मिली। तो मेरा पैगम्बर आप उनको कह दे ये जो शिकस्त तुम्हें मिली है ये तुम्हारे अपनी नफ्सों की गलती की वजह से हुई है, जो तुमने ख़ता की थी। कौल आप फरमा दे मेरा पैगम्बर, हो मेरे इन दयाल फोसे को, और तुम्हारे अपने तरफ से है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर, हर चीज़ के ऊपर कादिर है।
اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقل جمعان، جو کچھ پہنچا تم کو جس دن ملی دو جماعتیں، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ تھا۔ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے مومنوں سے منافقوں کو جدا کرنا تھا، تاکہ منافق مومنوں سے جدا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں۔ یہ بھی فائدہ ہوا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، ورنہ منافق مومنوں کی آڑ لے کر وہ بھی مومن بنے ہوئے تھے۔ دوسرا یہ فائدہ ہے لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جدا کر دے اللہ ان لوگوں کو جو منافق تھے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، تاکہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جدا حکمت یہ اصابت کا مصیبت کی بوجھی، تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور جان لے ان لوگوں کو نافقو جو منافق ہیں۔ اللہ تو جانتا تھا، یعنی اللہ زہر کرنا چاہتا تھا کہ مومنوں اور منافقوں کو زہر کر دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا نا ان کو تعالوا، آ جاؤ تم، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو تم اللہ کے راستے میں، اس کے بعد بھی تم ہمت نہ ہارو، آ جاؤ اللہ کے راستے میں۔ اودفعوا، یا دور کرو تم دشمن کو۔ قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جاتے نا لڑائی کو تو لاتبعناکم، ہم تمہارا اتباع ضرور کرتے۔ ہم للکفر، وہ کافروں کے لیے یومئذ اس دن، اقرب منہم للایمان، وہ زیادہ قریب تھے ایمان والوں سے، حالانکہ ان کا اس دن کافروں کے ساتھ زیادہ رجحان تھا۔ یقولون، کہتے ہیں وہ، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جا منافق دل کے اندر جو ان کی بات اور تھی، زبان سے اور تھی، تو منہ کے ساتھ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ویسے تو کہہ دیتے جی ہم بتاتے، ہم بھی تمہارے ساتھ آتے، لیکن یہ حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے، ان کا میلان کفر کی طرف زیادہ ہے ایمانداروں سے بھی۔ واللہ اعلم، اللہ تو خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، الذین، وہ لوگ، قالوا، کہنے لگے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا، بیٹھے رہتے وہ جہاد سے، لو اطاعونا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری تو ما قتلوا، قتل نہ کیے جاتے۔ یہ بدل الذین، بدل ہے من الذین نافقوا سے، کہ جو منافق ہیں، یعنی وہ تو یہ اپنے بھائیوں کے لیے کہنے لگے، وہ بیٹھے رہتے جہاد پر نہ جاتے، ہماری اطاعت کرتے جس طرح ہم بیٹھے رہے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ کول، میرا پیغمبر تو ان کو ذرا جواب دے، فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، چلو وہاں تو وہ چلے گئے، تم کہتے ہو گھر بیٹھے رہتے تو موت نہ آتی، وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن اب ذرا ہمت کرو، اپنے سے موت کو تو دور کر دو، تم ان کے مشورے بعد میں دینا، ذرا اپنے سے تو موت کو دور کرو۔ کول، آ فرما دے، فَدْرَؤُوا، دور کرو ذرا، عَنْ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے سے، موت کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں؟ اس بات کے اندر اگر تم سچے ہو کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو ان کے اوپر موت نہ آتی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، بشارت نہ تو گمان کر ان لوگوں کو، قُتِلُوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، گمان بھی نہ کر ان کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، فارحین، پس وہ خوش ہیں، بما، اس چیز سے، آتاہم اللہ، جو دی ان کو اللہ نے، من فضل، اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوش ہوتے رہتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے، لم یلحقوا بہم، جو نہیں ملے ان کے ساتھ، بوجہ زندہ ہونے کے، من خلفہم، بلکہ ان کے پیچھے ہیں وہ، اللہ خوف، نہ تو ڈر ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں ساتھ اللہ کی طرف سے نعمت کے اوپر، و فضل اور فضل پر، وان اللہ بے شک اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المومنین اجر مومن لوگوں کو۔ اس قسم کی ایک آیت پیچھے گزر چکی ہے دوسرے پارے کے اندر، ذرا نکال لیں، وہاں چھوڑ کے آئے تھے ہم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 154 کہ صبر کا ایک نمونہ بیان کیا گیا وہاں بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن بعض کی خود تفسیر کرتا ہے، سب سے افضل ہے بھی یہی تفسیر کہ قرآن اپنی تفسیر خود آپ کر دے۔ اللہ نے کہا ولا تقولوا، مت تم کہو، لمن اس شخص کو یقتل فی سبیل اللہ جو قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو اب وہ زندہ ہیں، آگے خود قرآن نے تشریح کر دی، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب مردہ نہ کہو ان کو بلکہ وہ زندہ ہیں، یہاں خود آیت نے پھر تشریح کر دی کہ نہ گمان کرو ان لوگوں کو، نہ گمان کریں وہ لوگ جو قتلوا فی سبیل اللہ، نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے ہاں۔ یہ خود تشریح کر دی کہ تم اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، بل احیاء بلکہ زندہ ہے۔ تو پھر کہاں زندہ ہے اللہ؟ ہم تو اس کا جنازہ پڑھ چکے ہیں، اس کے بچے یتیم ہو چکی ہے، بیوی اس کی عدت گزار رہی ہے، وراثت اس کی تقسیم ہو رہی ہے، یہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ نے اس کی خود تشریح کر دی، وہ زندہ ہیں عند ربہم، رب کے پاس۔ تو اب یہ صاف قرآن نے اپنی تشریح خود آپ ہی کر دی ہے، لہذا اس میں کوئی اور ایسی اپنی طرف سے گنجائش ہی نہیں ہے کوئی عمل دخل کرنے کا۔ جب قرآن نے کہہ دیا زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں؟ یہاں زندہ ہیں تو اس کے بچے یتیم کیوں؟ کہاں یہاں زندہ ہیں تو میت کا جنازہ کیوں؟ زندے کا تو جنازہ نہیں ہوتا۔
اگر یہاں زندہ ہیں تو بیوی اس کی بیوہ کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ نے کہا زندہ ہیں لیکن عند ربہم اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ خوش ہیں اس چیز میں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے رہتے ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور جب وہ بھی وفات پا جائیں گے تو ان پر بھی خوف نہیں ہوگا اور وہ بھی غمگین نہیں ہوگے۔ تو قرآن نے خود تشریح کر دی عند ربہم اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ تو اب جب اپنے رب کے پاس زندہ ہیں تو بالکل جنازہ بھی ٹھیک، اب اس کے بچے بھی یتیم ٹھیک، اس کی بیوی بیوہ بھی ٹھیک، اس کی وراثت بھی صحیح تقسیم ہوئی، اس کا جنازہ بھی صحیح پڑھا گیا، کیونکہ اللہ نے خود تشریح وہ زندہ ہے لیکن تم اس بات پہ نہ پڑھو عند ربہم اپنے رب کے پاس، وہاں کہا تھا زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تب بھی بات وہاں مکمل ہو گئی۔ جب ہمیں شعور ہی نہیں تو ہمیں اس کی زندگی کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن دوسری جگہ پر پھر عند ربہم یرزقون وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، وہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس آیت نے پہلی آیت کی تشریح کر دی، وہ یہاں دنیا پر زندہ نہیں ہے، وہ اپنے اللہ کے ہاں زندہ، بات بھی ختم ہو گئی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ بھی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، پھر وہ زندہ ہیں تو ان کی یہ وراثت، ان کا جنازہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو میت اعلان کرتے ہیں تو میت کیوں کہتے ہیں؟ ان کے بچے یتیم کیوں، بیوی اس کی بیوہ کیوں؟ تو اللہ نے خود جواب دے دیا اس کا کہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، لہٰذا قانون یہی دنیا والے جاری ہوں گے اس کے اوپر۔ باقی اللہ کے رسول نے حدیث کے ساتھ تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں، سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پوٹوں میں اللہ ان کی روح کو داخل کر دیتا ہے، سبز پرندوں کی پوٹوں میں اللہ ان کی روح داخل کر دیتا ہے اور ان کو بہشت میں چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم، یہ سب سیاستہ کتاب تشریح ہے شہید کی زندگی کے بارے میں، ان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے جنت کے اندر، وہ کھاتے پیتے وہاں بسیرا کرتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں سونے کی، اور جب وہ کھا پی کے آتے ہیں ان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جھولے جھومتے رہتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، آپس میں خوش گپیاں کرتے رہتے ہیں، خوشحالی کرتے رہتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہ جنت کے اندر ہیں، سبز پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روح ہیں۔ اور بعض روایتیں یہ سبز پرندے خود ان کے اعمال جو ہیں اس کی اللہ صورت اختیار کر کے ان کی روحوں کو داخل کر دیتا ہے۔ تو وہ جنت کے اندر خود رسول اللہ نے بھی کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وید شہید ہے جو دنیا کے اوپر آنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن اس کو آنے کوئی نہیں دیتا۔ اللہ پوچھتا ہے ان شہیدوں کی روحوں سے، بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہو تمہیں؟ کہتے اللہ سے یہ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ بہشت میں ہر چیز تو نے عطا کر دی، بہشت میں ہر چیز تو نے ہمیں دے دی، اب کیا ضرورت ہے؟ یہاں جتنا ہم کھائیں، جہاں کھاتے پیتے رہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر بھی حالانکہ اللہ جانتا تو ہے لیکن پھر پوچھتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو؟ کہتے اللہ سے یہاں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ پوچھتا ہے تو اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو اللہ ضرور ہی ہم سے پوچھ کر رہے گا، اس وقت کہتے ہیں اللہ ایک چیز ہے جو تیری بہشت میں نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے ہاں بتاؤ کون سی ہے؟ حالانکہ وہ عالم، اللہ تو خوب جانتا ہے، لیکن ان کے منہ سے یہ نکلوانا تھا اور ان لوگوں تک یہ خوشخبری پہنچانی تھی۔ پوچھتے ہاں کیا چیز ضرورت؟ کہتے اللہ جو مزہ اس وقت آیا تھا نا جب ہم تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف ان کے مقابلے میں نکلے تھے اور لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے جو تلوار ہمیں لگی تھی، جو تلوار لگتے ہی جب روح ہماری جدا ہونے لگی اور تلوار لگی، جو مزہ اس وقت آیا تھا وہ مزہ تیری بہشت میں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں دوبارہ لٹا دنیا پر، ہم تیرے راستے میں لڑیں، پھر شہید ہو جائیں، پھر ہماری روح نکلے، پھر ہماری روح کو پھر بدن میں لٹا دے، پھر ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، پھر ہماری روح نکلے،
پھر ہمارے روح کو ہمارے بدنوں میں واپس کر دے۔ ایسا کرتا رہے، جو لذت اس وقت آئی تھی وہ لذت یہاں نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا، میں روح تمہاری واپس اس بدن میں نہیں لٹا سکتا۔ یہ ہے تو یہ ہے شہید وید جو دنیا پر واپس آنے کی تمنا کرتا ہے، جس سے اللہ پوچھتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے، وہ آنا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو آنے نہیں دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی کہ وہ جنت کے اندر ہیں جہاں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جب والد شہید ہوا احد میں، تو اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، چھوٹے تھے، اور اس کی کافی بہنیں تھیں۔ تو حضرت جابر کہتے میں صحابہ مجھے حوصلہ دیتے، میں اپنے باپ کے چہرے سے کفن اٹھاتا دیکھ کے پھر میں رونے لگ جاتا تھا۔ صحابہ مجھے حوصلہ دیتے تھے، جابر نہ رو جابر صبر کر، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا اس وقت۔ پھر میں چلا جاتا ہٹ کے، پھر میں اپنے باپ کے چہرے سے کفن ہٹا دیتا اور میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کے روتا رہتا، پھر صحابہ مجھے حوصلہ دیتے۔ پھر اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ جابر تو رو نہیں، اللہ نے تیرے باپ کو پوچھا ہے کہ تو نے واپس جانا ہے، وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتا، اور وید تیرا باپ ہی ہے جس کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم کلامی کی ہے، وید ہے۔ ایک عورت آ گئی، کہتے یا رسول اللہ میرے بچے جو شہید ہوئے تھے اگر جنت میں ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، میں دیکھ تو کیا کرتا ہوں، میں کیا کرتی ہوں، دیکھو میں روتی ہوں، پھر مجھے یہاں دیکھے ارمان کرتے ہوئے رو، اگر وہ جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں یا رسول اللہ میرے بچے کہاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مائی وہ جنت میں کیا، جنت میں بھی درجے ہیں، وہ جنت میں ہے، جنت الفردوس کے اندر ہے، وہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کا قرآن اپنی تفسیر خود آپ کر رہا ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، بات ختم۔ جب آیات کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر اس کے اندر کس کو جرأت کہ وہ کہے نہیں یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ تو پھر جو قرآن کی تشریح بھی نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریح کر دے تب بھی نہ مانے، اور اپنے اٹکل پنجو لڑاتا رہے کہ قتل ہوا یہی جسم، زندہ بھی ہے یہی جسم، قتل جو یہی ہوا ہے، قتل یہی تو زندہ یہی، لہذا یہی جسم زندہ ہے، اسی قبر میں زندہ ہے، کیونکہ قتل یہی ہوا ہے۔ غلطی ایک کی ہو اور مار دوسری کا، یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جس نے تکلیف اٹھائی ہے لذتیں بھی وہی اٹھا رہا ہے، لہذا تکلیف اس بدن نے اٹھائی ہے تو پھر مزے بھی یہی اٹھائے گا۔ یہ تو بلا انصاف، یہ تو نا انصافی ہے کہ یہ تکلیف یہ بدن اٹھائے، لذت اور اٹھاتے رہے، یہ تو نا انصافی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس طرح تو کتنا اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کے چمڑے جل جائیں گے تو پھر ایک جلے گا، دوسرا چاڑ دیں گے، دوسرا جلے گا، تیسرا چاڑ دیں گے، پھر قصور تو ایک چمڑے کا ہے۔ تو یہ اٹکل پنجو ہے، صرف اپنے لڑانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو قرآن رسول کی زبان سے منعرف ہو کے اپنی تشریح کرنا یہودیانہ، یہ تو مسلمان کے شان و شیان نہیں ہے۔ جب ایک تشریح کی، ایک آیت کی خود قرآن تشریح کر رہا ہے دوسرے مقام کے اوپر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22-23 حدیثوں کے ساتھ تشریح کر رہا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے اپنی تشریح کرنے کی۔ اور یہ کہنا قتل یہی جسم تو زندہ یہی جسم، قتل یہی جسم تو زندہ جسم، پھر تو اس طرح کرنا چاہیے۔ آدمی جب وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے، جس آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جہاں سے ہوا نکلے صرف وہی دھو لینے چاہیے، باقی وضو نہیں کرنا چاہیے، باقی تو وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں سے ہوا نکلی اسی جگہ کو دھو لینا چاہیے، لیکن اس جگہ تو آپ دھوتے ہی نہیں ہیں، باقی اعضاء کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں لیکن اس کو ٹھنڈا نہیں کرتے۔ پھر تو یہ خرافات ہیں، سب بکواسات ہیں، سب لغویات ہیں۔ جب رسول نے خود تشریح کر دی، اللہ کے قرآن نے تشریح کر دی، تو مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پنگا ڈالنے کی۔ اچھا پھر یہ بات ہے کہ جب اللہ نے مردہ کہا، مردہ اللہ نے کہا کہ مردہ نہیں کہنا زندہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے،
پھر اسپیکر کے اوپر اذان، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ جب اعلان کیا جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ایک زندہ ہو گیا؟ اللہ تو کہتا ہے مردہ نہ کہو، اللہ تو کہتا ہے مردہ نہ کہو۔ پھر جب اعلان کیا جاتا ہے جنازے کا تو کیا اعلان ہوتا ہے کہ ایک شہید زندہ ہو گیا، جنازہ پڑھا جائے گا، زندے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ یہ کیا وجوہات ہے اس کے اندر؟ پھر تو زندے کے تو آپ جنازہ نہیں پڑھتے لیکن اس کا تو پڑھ رہے ہیں، پھر آپ قرآن کے منکر کیوں بن رہے ہیں؟ پھر زندے کی بیوی تب عدت گزارتے جب وہ طلاق دے، لیکن یہ وفات پا کے جا رہا ہے تو اس کی عدت گزار رہی ہے، پھر یہ عدت کیوں؟ پھر زندے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا تو جائز نہیں ہے، پھر اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا کیوں جائز ہے؟ زندے کے بچے تو یتیم نہیں ہوتے، پھر اس کے بچے کیوں یتیم ہو گئے؟ پھر زندے کی وراثت تو تقسیم نہیں، اس کی پیچھے تقسیم کیوں ہو رہی ہے وراثت؟ تو یہ سب دنیا کے اعتبار سے یہ مردہ ہے، وفات پا چکا ہے، دنیا کے قانون کے مطابق یہ وفات پا چکا ہے، دنیا کے لحاظ سے یہ مردہ ہے، اور اللہ کے ہاں یہ زندہ ہے۔ تو یہ زندگی امتیاز قسم کی زندگی ہے، جو خاص قسم کی اللہ نے ان کی زندگی دی ہوئی ہے، وہی زندگی جس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ دیکھیں آپ کتابیں۔ تو جیسے ایک کہہ رہے تھے کہ موت اور نیند بہنیں ہیں یہ آپس، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو لہذا دیکھو جی، نیند والا جو ہوتا ہے زندگی تو باقی ہوتی ہے، ادراک ختم ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک زندگی تو ہوتی ہے لیکن وہ اس قسم کا شعور نہیں ہوتا۔ پھر اگر یہ دونوں ایک چیز ہی ہیں تو پھر کبھی نیند والے کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھا گیا، نیند والی کی تو بیوی کو طلاق ہی نہیں ہوئی، اس کی تو وراثت ہی تقسیم نہیں ہوئی، تو وہ اس قسم کے اندر تو نہیں ہے ایک جیسے۔ چلو، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنین کا، الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْكَرْبُ، الَّذِينَ وہ لوگ استجابوا للہ جن لوگوں نے حکم قبول کی اللہ کے، جنہوں نے بات مانی اللہ کی، والرسول اور رسول کے، من بعد بعد اس کے، ما اصابہم جب پہنچی ان کو، کارو زخم تازے زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا اچھائی ہے، منہم ان میں سے، واتقوا اجر عظیم ان کے لیے، واتقوا ڈرتے رہیں، اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا، جنہوں نے ان میں سے اچھائی کی ان کے لیے اور ڈرتے رہے اللہ سے تو ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ الذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، تاکہ الذین وہ لوگ، قال لهم الناس واسطے ان کے لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، یعنی مکہ والے، بعد میں کسی نے کہا کہ مکہ والے پھر جمع ہو گئے ہیں، تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں کے ایمان مزید بڑھ گئے۔ جب کہا ان کے لیے لوگوں نے، بے شک لوگ تحقیق جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے، وہ سامان جمع کر چکے ہیں لڑائی کا، فاخشوہم پس ڈر جاؤ تم ان سے، فزادہم ایمانا ان کا ایمان اور مزید بڑھ گیا، وقالو اور کہنے لگے، حسبنا اللہ اللہ ہم کو کافی ہے، ونعم الوکیل اچھا ہے کارساز، فانقلبوا پس لوٹے وہ، بنعمت من اللہ سات احسان اللہ سے، سات نعمت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ثواب بھی اور تجارت بھی۔ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا تھا جب یہ اوس سے واپس گئے، کہتا ہے اتنے مسلمانوں کو قتل کر کے ہم آ رہے ہیں تو باقیوں کو بھی قتل کرنا چاہیے، تو چلو واپس چلتے ہیں، دوبارہ حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ جب یہ انہوں نے کہا دوبارہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، چلو واپس چلیے، جب یہ بات انہوں نے کی تو ادھر سے پتہ چلا مسلمانوں کو، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لگا کر یہ بھی چل پڑے، چلو ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ پاک جب انہوں نے سنا تو وہ واپس نہیں آئے تھے، تو اللہ نے احسان بھی دے دیا اور انہوں نے کافی خرید و فروخت بھی کی اور واپس آ گئے۔
تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں لوٹے وہ سات احسان کے اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل سے، لم یمسسہم سوء نہیں پہنچی ان کو کوئی برائی، واتبعوا رضوان اللہ اتباع کی انہوں نے اللہ کی رضا کو، تلاش کر رہے تھے وہ اللہ کی رضا کو، واللہ ذو فضل عظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ بے شک اے مومنو خیال رکھنا بے شک تمہیں شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم مت تم خوف کرنا ان سے، وخوفونی صرف مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور یہ تسلی ہے ساتھ تخفیف اخروی بھی ہے، نہ غم کا نہ غم کے انکار دے آپ کو، الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو دوڑتے ہیں کفر میں، انہم بے شک وہ لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یرید اللہ ارادہ کیا اللہ نے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرات کہ نہ بنائے واسطے ان کے کوئی حصہ آخرت میں، اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو ان کے لیے، اس لیے ان کو دنیا میں دے رہا ہے سب کچھ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا الکفر بالایمان جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ثمرہ اس کا یہ نکلا لن یضر اللہ شیئا وہ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، نہیں، ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ کفر کے اندر مزید بڑھیں گناہ میں، پھر ہماری سخت گرفتار کے مستحق بنے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ بے شک میں ڈھیل دے رہا ہوں واسطے ان کے، خیر لِأَنفُسِهِمْ یہ بھلائی ہوگی ان کی جانوں کے لیے، ہمارا ڈھیل دینا ان کی جانوں کے لیے بھلائی نہیں ہوگا، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ بے شک ہم جو ڈھیل دیتے ہیں واسطے انہیں، لِيَزْدَادُوا اِثْمًا تاکہ زیادہ ہوں وہ گناہ کے اندر، ہم ڈھیل اس لیے لے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں اور ہماری سزا کے مستحق زیادہ بنیں، وَلَهُمْ واسطے ان کے عذاب مہین ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، اگر دنیا میں عذاب ہی نہ صحیح تو آخرت میں تو عذاب کہیں نہیں گیا، ما کان اللہ لیذر المؤمن علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث نہیں اللہ لیذر المؤمنین تاکہ چھوڑ دے مومنوں کو علی اس پر، ما انتم علیہ جس کے اوپر تم ہو، حتیٰ یا تک یمیز الخبیثہ یہیں تک کہ جدا کرے گا اللہ خبیثوں کو من الطیب پاک سے، اللہ اسے چھوڑے نہیں رکھے گا، اللہ آزمائش کیوں کرتا ہے اس کی کیا وجوہات، اللہ نے فرمایا آزمائش اس لیے کرتا ہوں تاکہ پاک اور خبیث جدا ہو جائیں، منافق کے خبیث یہ اندر کا گندا ہوتا ہے، کفر ہے اس کے اندر، مسلمان ہے طیب اس کے دل میں ہے کلمہ طیب اور باہر سے بھی پاک صاف ہے، اور جو منافق ہے اندر کا ہے کفر تب ہے یہ خبیث، میں اس لیے یہ لڑائی ڈلواتا ہوں تاکہ یہ خلط ملت نہ رہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین نہیں اللہ تاکہ چھوڑ دے مومنوں کو اللہ اس پر ما انتم علیہ جس کے اوپر تم ہو، یعنی خلط ملت مسلم موحد سچے مسلمان اور منافق رلے ملے رہے، اللہ اس طرح نہیں کرتا کہ تم ساری زندگی اس طرح رہو، نہیں بلکہ اللہ خبیثوں کو طیب سے جدا ضرور کرے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب جدا کرے وہ خبیث کو طیب سے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب نہیں مطلع کرتا اللہ نہیں اللہ تاکہ مطلع کرے تم کو علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ لیکن یجتبی چون لیتا ہے میرے رسول اپنے رسولوں سے، من یشاء جسے چاہے، الغیب کے اوپر عاد خارجی ہے، یہ استغراقی نہیں ہے، بعد نے بہت زور لگایا کہ اللہ نہیں مطلع کرتا تم کو اپنے کل غیب پر لیکن اپنے رسولوں کو غیب کے اوپر مطلع کر دیتا ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا اللہ پاک اپنے تمام غیب والا علم رسولوں کو دے دیتا ہے، تو یہ الغیب کے اوپر الف لام استغراقی نہیں ہے، یہ عہد خارجی کا ہے، اصل الف لام عہد خارجی کا ہوتا ہے، اور
حقیقی معنی ہے عاد خارجی والا اور مجازی معنی ہے استغراقی والا۔ جہاں حقیقی معنی موجود ہو وہاں مجازی معنی لینا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نہیں مطلع کرتا تم کو غیب پر، لیکن چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اطلاع بعض الغیب، یہ سمجھا چکا ہوں کہ بعض غیب کے اوپر اطلاع دے دینا یہ غیب ہی نہیں رہتا۔ بعض اطلاع الغیب، بعض غیب کے اوپر مطلع کر دینا اس کے قائل ہے۔ جیسے قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، تو اس قسم کی بعض غیبی باتیں اپنے رسول کو بتا دے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ کیوں؟ جب وہ بتا دی جائے گی تو وہ غیب ہی نہیں رہیں گی۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی چن لیتے ہیں میرے رسول اپنے رسولوں سے، میں یشاء جس کو چاہے، فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے، ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لے، وَتَتَّقُوا ڈرتے رہے تم، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم تمہارے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ یہ یادہ مضمون انفاق، نہ گمان کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما اس چیز میں آتاہم اللہ من فضل جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ وہ گمان نہ کرے جو بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، بخیل بنے ہوئے ہیں کہ بس یہ مال ہمیشہ رہے گا، من فضل اللہ کے فضل سے، ہوا خیر لہم وہ بہتر ہے ان کے، بلکہ ہوا شر لکم وہ بہت برا ہے واسطے ان کے، جن کو ہم نے مال دیا اور مال میں کرتے ہیں بخل، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا کام ہے، بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ سیطوقون یہ ثمرہ ہے بخل کا۔ پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو بخیل ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی مال ہوگا دن قیامت کا ہوگا، اللہ انہی کے تونک بنا کے ان کے گردنوں میں ڈال دے گا، گلوں میں، اب لے جاؤ مال۔ وہ کہے گا مال سپ کی شکل کے اندر، مال کہے گا آنا کنزو کا، آنا مالو کو، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مالا، لے جا جہاں بھی لے جانا ہے۔ یہ ہے بخل کا ثمرہ۔ سیطوقون ما بخلوا بہ تونک بنا کے ڈالا جائے گا، ما بخلوا جو بخل کرتے تھے بھی، جس کے ساتھ یوم القیامت قیامت کے دن اس مال کا تونک بنا کے سانپ کی شکل میں ان کے گردنوں میں پہنا دیا جائے گا۔ وللہ کی میراث السماوات والارض لوگو اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں کے اور زمین کی، واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا وارث اللہ ہے، میراث زمین آسمان کی، جب چلے جاؤ گے تب بھی اللہ کا مال ہوگا، اب بھی اللہ کا مال ہے، لیکن مجازی مالک تم بنے بیٹھے ہو، لہذا مال خرچ کر کے اللہ کے راہ میں پھر بھی اپنا آخرت بنا لو۔ واللہ واللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بوجھ نہ سمجھا کرو، اخلاص سے خرچ کیا کرو، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا تمہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ چلو کل انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے، آگے یہودیوں کے بکواسات آ رہے ہیں۔